بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہم آج کی ویڈیو میں اصغر کی شہادت کے بارے میں بتائیں گے۔ 10 محرم کے دن جب امام حسین اللہ کے دین پر اپنی اولاد، اپنے اصحاب اور عزیز و قرب کو قربان کر دیا، میدان کربلا میں فوج یزید کے سامنے آپ نے فرمایا، میں تمہارے رسول کا نواسہ ہوں، کیوں میرا راستہ روکا ہے؟ کیوں میرے بچوں کا پانی بند کیا ہے؟ کیوں آل محمد کو رلا رہے ہو؟ لوگوں، ہزاروں کے مجمع میں کوئی ہے میرے نانا سے محبت کرنے والا جو مجھ غریب کی مدد کرے اور نبی کریم کی بیٹیوں کے پردوں کی حفاظت کرے؟ امام حسین نے جب جنگ کے میدان میں آ کر دشمنوں کو مقابلے کے لیے للکارا تو بیویوں کی خیموں سے رونے کی آوازیں بہت زیادہ بلند ہو گئیں۔ حسین خیموں کی طرف آتے ہیں اور فرماتے ہیں، بیویوں سے کہو کہ رونے کی آوازیں بلند نہ کرے، میں ابھی زندہ ہوں۔ اتنے میں بی بی زینب زوروں سے فرماتی ہیں، میرے بھائی، جب آپ نے فرمایا ہے کوئی ہے جو مجھ غریب کی مدد کرنے والا اور رسول کی بیٹیوں کے پردے کی حفاظت کرنے والا، علی اصغر نے سن کر اپنے آپ کو جولی سے گرایا دیا۔ امام حسین کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اور فرماتے ہیں، زینب، میرے علی اصغر کو میرے پاس لے آؤ۔ امام حسین علی اصغر کا ماتھا چومتے ہیں اور علی اصغر کو چادر میں اٹھا کر میدان کربلا میں لے جاتے ہیں۔ فوج یزید سوچتے ہیں کہ شاید امام حسین قرآن لے کر آ رہے ہیں۔ امام حسین نے جب اپنی چادر علی اصغر کے جسم سے ہٹائی اور علی اصغر کو بلند کیا اور فرمانے لگے، اے لوگو، تمہارے نزدیک قصوروار میں ہوں۔ اس 6 ماہ کے بچے کا کیا قصور ہے؟ 3 دن سے پانی نہ ملنے کی وجہ سے اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، اس کو کچھ بوند پانی پلاؤ۔ اور کہنے لگی، اے حسن، پانی تم خود پینا چاہتے ہو اور نام بچے کا لیتے ہو، اگر تیرے بچہ واقعہ ہی پیاسا ہے تو اسے کہو وہ خود پانی مانگے۔ امام حسین نے علی اصغر کو دیکھا اور آنکھوں میں فرمایا، اے علی اصغر، آج اپنے نانا کی امت سے پانی مانگو۔ بس جیسے ہی امام حسین نے فرمایا، علی اصغر کے ساتھ کھیلنے لگے۔ تمام فوج کو دیکھ کر علی اصغر فرمانے لگے، اے ظالموں، 3 دن سے پیاسا ہوں، تمہارے رسول کا خون میری رگوں میں بہتا ہے، مجھ کو پانی دے دو۔ بس جیسے ہی علی اصغر نے پانی مانگا، یزید کی فوج میں رد طاری ہو گئی۔ کوئی منہ چھپا کر رونے لگا، کوئی یہ منظر دیکھ نہ پایا۔ عمر بن سعد نے فوراً حرملہ سے کہا، اے حرملہ، فوراً اس بچے کو چپ کرواؤ ورنہ فوج میں بغاوت ہو جائے گی۔ حرملہ فوراً تیر نکالتا ہے اور علی اصغر کا نشانہ لگاتا ہے تو فوراً تیر حرملہ کے ہاتھوں سے گر جاتا ہے۔ پھر حرملہ دوسرا تیر نکالتا ہے، پھر گر جاتا ہے۔ جب تیسرا تیر نکالتا ہے وہ بھی گر جاتا ہے۔ تو اتنے میں عمر بن سعد نے کہا، اے حرملہ، تم بڑے رحم دل انسان ہو، یہ بچہ تم سے کیسے نہیں مارا جاتا؟ حرملہ کہتا ہے، اس بچے کو مارنا میرے لیے بڑی بات نہیں ہے، لیکن جیسے ہی میں ایک تیر چلاتا ہوں، آگے خیام میں دیکھتا ہوں ایک ماں جو اپنی جولی پھیلائے مجھ کو دیکھ رہی ہے۔ عمر بن سعد نے کہا، تم اس کی طرف نہ دیکھو اور علی اصغر ایسے مارو کہ پورا لشکر یزید کے ظالم سے کانپ جائے۔ حرملہ جیسے ہی کمان سے تیر نکالتا ہے، تیر کے 3 منہ تھے، اس نے علی اصغر کا نشانہ لگا کر جیسے ہی تیر چلایا، تیر بڑا تھا، علی اصغر کا گلا چھوٹا تھا۔ بس تیر ایک نوک علی اصغر کے کان میں لگائی اور ایک نوک علی اصغر کے بازو میں لگائی اور ایک نوک علی اصغر کے سینے میں لگائی اور دوسری نوک آپ کی کمر میں لگی۔ تیر اتنا بڑا وزنی تھا، علی اصغر کو چیر کر امام حسین کے بازو میں آ کر لگا۔ علی اصغر مسکرانے لگے۔ امام حسین نے اپنے بچے کو دیکھا، آپ کے جسم مبارک سے کچھ ماں کا دودھ نکلا اور کچھ خون نکلا۔ امام حسین نے چاہتے ہوئے خون اس آسمان کی طرف سے پھینکا
اور آسمان روتے ہوئے کہنے لگا، اور حسن اس خون کو آپ میری طرف نہ پھینکے، ورنہ پانی کی ایک بوند بھی قیامت تک نہ برسا پاؤں گا۔ امام حسین نے سوچا کہ اس خون کو زمین پر ڈال دوں۔ زمین تڑپ کر کہنے لگی، اے امام حسین، اگر آپ نے اس خون کا ایک قطرہ بھی گرا دیا تو میں قیامت تک ناج نہیں اگا پاؤں گی۔ امام حسین نے علی اصغر کے خون کو اپنی داڑھی پر ملا اور اللہ سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے، اے اللہ، گواہ رہنا، تیرے اسلام کے لیے میں نے علی اصغر کو قربان کر دیا ہے۔ امام حسین علی اصغر خیموں کی طرف لے جاتے ہیں۔ جیسے ہی بی بی اور باپ کے سامنے علی اصغر کو لاتے ہیں، بی بی اور باپ کا رنگ زرد ہو جاتا ہے اور فرمانے لگتی ہے، میرے رب، کیا میرے بچے کی قاتل کی خود کی اولاد نہیں ہے؟ امام حسین نے بی بی اور باپ کو سنبھالا اور فرمایا، ان قریب سب کی لاشوں کی بے حرمتی کی جائے گی، آپ علی اصغر کی قبر بنا لیں۔ امام حسین خیموں کے پیچھے ذوالفقار علی اصغر کی قبر کو کھودنے میں بی بی ارباب اور امام حسین علی اصغر کی تدفین کرتے ہیں۔ ناظرین، امام حسین کی شہادت کے دور میں خیام جلے اور تمام شہداء کے سر کٹے اور تمام بیویوں کو قید کر کے شام کی طرف لے جا ہی رہے تھے، اتنے میں کسی نے کہا کہ ایک سر کم ہے۔ کوئی پوچھتا ہے ایک بچے کا سر کم ہے جس کو حسن پانی پلانے کے لیے میدان میں لائے تھے اور ہم نے تیر مار کر شہید کر دیا تھا۔ حرملہ کہتا ہے، ہاں ڈھونڈو، وہ بھی ادھر ادھر ہوگا۔ تمام گھوڑے ہاتھوں میں نیزے لے کر کربلا کی زمین پر مارنے لگے تاکہ علی اصغر کا سر مل جائے۔ بس ایک نیزے زمین پر لگا، جیسے ہی وہ نیزہ باہر آیا، علی اصغر کا سر بھی اس کے نیزے کے ساتھ آ گیا۔ یہ مناظر دیکھ کر فوج جزیر زور زور سے ہنسنے لگی اور کہنے لگی، اس کا بھی سر کاٹو اور جسم کو یہیں کہیں پھینک دو، اور پھر علی اصغر کا سر بھی کاٹنا اور جسم کو زمین پر پھینک دیا۔ جیسے ہی علی اصغر کے جسم مبارک کو دور سے بی بی ارباب نے دیکھا اور اللہ کے رسول کے مخاطب ہو کر فرمانے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی امت نے ہم پر کیا کیا ظلم نہیں کیے، لیکن اسلام کی بقا کے لیے جیسے بھی ہم پر تکلیف ہو منظور ہے، مگر جب تک ارباب زندہ رہے گی نہ ٹھنڈا پانی پیے گی اور نہ ہی سائے میں بیٹھے گی۔ سلام ہو امام حسین پر اور سلام ہو امام حسین کی آل پر۔